اور اسی طریقے سے ہمیں چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں یہی احترام نظر آتا ہے کہ بچوں کو بطور خاص احترام دیا جائے، انہیں شخصیت دی جائے۔ امام ابو حنیفہ اعتراض کرتے ہیں کے لیے چھٹے امام کی خدمت میں کہنے لگے کہ آپ کے بیٹے کو میں نے نماز پڑھتا ہوا دیکھا ہے، ظاہر ہے کہ مسجد کوفہ کا واقعہ ہونا چاہیے۔ مسجد کوفہ میں آپ کے بیٹے نماز پڑھ رہے تھے، ساتھ سرکار یعنی امام نماز پڑھ رہے تھے، کہا کہ وہ نماز جہاں پر پڑھ رہے تھے لوگ آنا جانا کر رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ برادران اہل سنت کی یہاں ان کی فقہ میں ایسا ہے کہ اگر سامنے سے کوئی شخص گزر جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہے تھے جہاں پر نماز باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ بہرحال خانہ خدا اور انسان کے درمیان کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ بھی عجیب بات ہے، میں کہنے میں مجبور ہو رہا ہوں کہ وہ جو جماعت کے اندر تو کوئی کنیکشن نہیں رکھتے ہیں، ان کا فرادہ میں کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بہرحال جو جن کی فقہ ہے اس کے مطابق وہ چلتے ہیں۔ سامنے سے جو شخص گزر جائے اسے پڑھنے والے کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ کہا کہ اے امام صادق، آپ کا بیٹا اس طریقے سے نماز پڑھا تھا کہ لوگ آنا جانا کر رہے ہیں اور وہ کسی کو منع نہیں کر رہے تھے۔ امام نے نہیں فرمایا میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ کیوں میرا بیٹا یہ کام کر رہا تھا، نہیں فرمایا کہ میرے بیٹے کو بلاؤ، وہی خود وجہ بتائے گا۔ یہ ہے بیٹے کو احترام دینا، یہ ہے بیٹے کو مقام دینا۔ جانتے ہیں کہ بیٹا ایسا جواب دے سکتا ہے جو باپ بھی دے سکتا ہے، خود بیٹا ہی کیوں نہ دے۔ لہذا امام کو جب بلایا گیا کہا کہ یہ اعتراض آپ پر کر رہے ہیں کہ آپ کی نماز ایسی تھی جس میں لوگ آنا جانا کر رہے تھے، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے شاہ فرمایا، اے ابو حنیفہ، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ نماز میں انسان جب پروردگار کی طرف رخ کرتا ہے اور درمیان سے کوئی شخص گزر جائے تو پروردگار سے کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے؟ یاد رکھ، پروردگار کسی اور مقام پر نہیں ہے، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، خدا ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ مجھے کوئی ایسا انسان پتا جو میرے اور میرے شہرک کے درمیان سے گزر جائے۔